دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہوا اگر غار میں آ گیا تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں تو اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر غار میں ادھر ادھر دیکھا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جہاں پتھروں سے چولہا بنا ہوا تھا۔ چولہے سے تقریباً 5 فٹ بائیں طرف دیوار کا ایک کونا قدرے آگے کو نکلا ہوا دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اس طرف چھپنے کی کوئی جگہ ہو۔ اس طرف بڑھتے ہوئے مجھے اچانک ہی اپنی رائفل کا خیال آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، رائفل غار میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گر کر بے ہوش ہونے سے پہلے رائفل میرے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ پتھر لڑکنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس بار یہ آواز غار کے دہانے کے قریب سے سنائی دی تھی۔ میں اپنے آپ کو تیزی سے گھسیٹنے لگا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ آگے کو نکلی ہوئی دیوار کے پچھلی طرف ایک لمبی سی دراڑ تھی اور وہ دراڑ اس قدر کشادہ تھی کہ 3-4 آدمی پہلو با پہلو چل سکتے تھے۔ اندر کسی طرف سے مدھم سی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس دراڑ میں ایک طرف لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہی میری رائفل بھی پڑی ہوئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے رائفل اٹھا لی اور اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مزید پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تقریباً 5 گز آگے دراڑ بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ میں بھی اسی طرف گھوم گیا۔ موڑ کے دوسری طرف دراڑ تنگ تھی اور تقریباً 200 گز آگے جا کر بند ہو گئی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور رائفل سنبھالی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال ابھر رہے تھے۔ سیتا نے بتایا تھا کہ بھارتی سینک اس طرف گھومتے رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی شبہ ہو گیا ہو یا بستی والوں کو بھنک پڑ گئی ہو۔ اگر وہ لوگ اندر آ گئے تو میرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہو جاتے۔ یہ غار میرے لیے چوہے دان بن گیا تھا۔ غار میں اب دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن قدموں کی وہ آوازیں باری نہیں تھیں اور چند سیکنڈ بعد ہی میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ 9 عمر لڑکے تھے اور ان کی تعداد 4 یا 5 رہی ہوگی۔ وہ غار میں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ ان کی آواز غار میں گونجتی تو وہ مزے لینے کے لیے اور بھی زور سے چیخنے لگتے۔ اب میں صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ بستی کے 9 عمر لڑکے شاید کھیلتے ہوئے اس طرف آ نکلے تھے۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا۔ میں بھی تو ہم عمر لڑکوں کے ساتھ اپنے قصبے کے نواح میں پہاڑیوں پر گھومتا رہتا تھا۔ یہ لڑکے بھی یقیناً کھیلنے ہی کے لیے نکلے ہوئے تھے، لیکن اگر انہیں غار میں میری موجودگی کا احساس ہو گیا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دفعتاً ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ آواز لڑکوں کی آوازوں سے مختلف تھی۔ وہ آواز 2 بار سنائی دی تو مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس لڑکی کی عمر بھی 12-13 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ گاؤں دیہات کا معاشرتی ماحول اب بھی وہی تھا جو برسوں پہلے تھا۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے رات کو گلیوں میں دیر تک ٹیلوں اور لکن میٹی کھیلتے تھے۔ ماں باپ کو کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہ لڑکی بھی اگر اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی بستی سے باہر آ گئی تھی تو اس کے ماں باپ کو یقیناً کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن چند سیکنڈ بعد ہی ایک اور آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے منہ چوما گیا ہو۔ پھر لڑکی کی منمناتی ہوئی آواز بھی سنائی دی۔ رمیش، چھوڑ دو مجھے، میں پتا جی سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ کر دینا شکایت۔ یہ آواز غالباً رمیش کی تھی۔ آج تو تم قابو آ گئی ہو لکشمی، ہم تمہارے چمے ہی نہیں کچھ اور بھی لیں گے۔ چھوڑ دو مجھے، میں ابھی جا کر پتا جی سے شکایت کرتی ہوں۔ اس مرتبہ لڑکی کی آواز میں کسی قدر غصہ بھی شامل تھا۔ تم یہاں سے جاؤ گی تو شکایت کرو گی نا؟ رمیش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی عمر 15 سال ضرور رہی ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے شکایت کرے گی اپنے پتا جی سے۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔
اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ 4-5 لڑکے لکشمی نامی اس لڑکی کو دھوکے سے یہاں لے آئے تھے اور اب اس کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلنا چاہتے تھے، اور وہ لڑکی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، میں مکھیا کاکا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ کہہ رہی تھی، مکھیا کاکا تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے، ہم برہمن ہیں اور تم نچلی ذات کے موچی کی بیٹی۔ یہ رمیش ہی کی آواز تھی۔ تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ ہم جب مکھیا کاکا کو بتائیں گے کہ تم نے مجھ سے 2 روپے لینے کے لیے ہمارے سامنے اپنے کپڑے اتار دیے تھے تو وہ ہماری بات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اگر تم شور مچاؤ گی تو یہاں تمہاری آواز بھی کوئی نہیں سنے گا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ تھی ہندوؤں کی گندی ذہنیت۔ بڑے تو بڑے کم عمر لڑکے بھی اونچی ذات کا حق استعمال کرنا سمجھتے تھے۔ اونچی ذات کے ہندو نیچی ذات کے ہندوؤں کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، انہیں ملیچ اور ناپاک سمجھتے تھے اور انہیں اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیتے تھے کہ گھر ناپاک ہو جائے گا۔ مگر جنسی بھوک مٹانے کے لیے نچلی ذات کی عورتوں کو رونتے تھے تو انہیں کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا کھولتا رہا۔ اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں سامنے آتا تو ان تمام لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑتا۔ ان میں سے ایک بھی بچ کر نکل جاتا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں اس لڑکی کو تو برباد ہونے سے بچا لیتا، مگر وہ بستی میں واپس جا کر میرے بارے میں بتاتی تو بستی والے اس طرف دوڑ پڑتے اور میرا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا۔ میں دوڑ تو کیا، چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر میری ٹانگ ٹھیک ہوتی تو میں ان لڑکوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیتا اور خود یہاں سے کسی اور طرف نکل جاتا۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک اور آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ سیتا دیوی کی آواز تھی۔ دیدی دیدی، مجھے بچا لو ان سے۔ اس لڑکی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ لوگ مجھے دھوکے سے یہاں لے آئے تھے اور یہ جھوٹ بولتی ہے سیتا دیوی۔ ایک لڑکے نے چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ رمیش کی آواز تھی اور میرا خیال تھا کہ وہی لڑکوں کی اس ٹولی کا سرغنہ تھا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے دیدی، یہ خود ہمیں یہاں لے کر آئی تھی۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ تمہاری بدماشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج میں ماما سے کہہ کر تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ سیتا دیوی کی آواز تھی۔ چلو بھاگو تم لوگ یہاں سے، تم مہمان آئی ہوئی ہو سیتا دیوی، رمیش نے کہا۔ اپنے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ آج میں تمہاری مشکلات تو حل کر دوں گی، مجھے اپنی مشکلات کی پرواہ نہیں ہے۔ بھاگتے ہو یہاں سے یا نہیں؟ سیتا نے چیخ کر کہا۔ اس کے بعد لڑکوں کی آواز سنائی نہیں دی۔ لکشمی کی بچی، تمہیں اتنے بڑے بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چل میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ تیری ماں سے کہوں گی تمہیں پٹا ڈال کر رکھے، اور اس غار کے بھوت تم یہیں رہنا۔ یہ سیتا کی آواز تھی۔ آخری الفاظ اس نے یقیناً مجھے مخاطب کر کے کہے تھے۔ مجھے غار میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی ہوگی کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ اس دراڑ میں میری رائفل تو اسی نے رکھی تھی۔ غار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ پر دبکا رہا۔ دراڑ میں جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں ہوا کی آمد و رفت بالکل نہیں تھی۔ پسینے سے میرا جسم تر ہونے لگا تھا۔ میں کچھ دیر اور وہیں بیٹھا رہا، پھر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا دوسری طرف لکڑیوں کے ڈھیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں کچھ ہوا آ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد پھر غار میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں محتاط ہو گیا۔ اے جی، کہاں ہو تم؟ یہ سیتا کی آواز تھی۔ اب باہر آ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اس دراڑ سے باہر آ گیا۔ سیتا غار کے دہانے سے چند فٹ آگے کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میرا مطلب ہے تم تو اس لڑکی کو بستی میں چھوڑنے گئی تھی۔ میں نے کہا، اسے میں نے نیلم کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ سیتا نے جواب دیا۔ نیلم کون؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چاچا قربان علی کی بیٹی، وہ میرے ساتھ آئی تھی۔ سیتا نے کہا، مجھے افسوس ہے سیتا، میں اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکا تھا۔ اگر تم بر وقت نہ آ جاتی تو اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے کہا، ہوتا کیا؟ سیتا بولی، وہ اس کا بلاತ್کار کرتے اور جب بستی والوں کو پتہ چلتا تو وہ چند روز کے لیے کہیں غائب ہو جاتے۔ ہمارے دھرم میں یہی تو سب سے زیادہ قابل نفرت بات ہے۔ ایک ہی دھرم کو ذاتوں میں تقسیم کر کے کوئی اعلیٰ ذات کا بند بیٹھا ہے اور کسی کو نیچ بنا دیا گیا ہے۔ نیچ کو پلید اور ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ہوا بھی اونچی ذات والوں کو چھو جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ لیکن بڑے بڑے دھرماتما جب کسی نیچ ذات کی عورت کو اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں تو انہیں ذات پات کا کوئی خیال نہیں آتا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ رمیش جموں کے ایک مندر کے پنڈت کا بیٹا ہے۔ یہاں اس کی زمین ہے۔ پنڈت خود تو جموں میں رہتا ہے اور اس کی بیوی اور بیٹا یہی رہتے ہیں۔ 20 دن پہلے بھی اس نے بستی کی ایک لڑکی کے ساتھ بلاत्کار کرنے کی کوشش کی تھی۔
اس کا باپ پنڈت منوہر لال آج کل یہاں آیا ہوا ہے، میں اس کی شکایت ضرور کروں گی اور ماما سے بھی کہوں گی۔ یہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اس کا بندوبست کیا جانا ضروری ہے۔ میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمایاں تھی۔ میں نے اس میں ایک تبدیلی بھی محسوس کی تھی۔ پہلے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ہم کہتی رہی تھی اور اب اپنے لیے بھی واحد کا صیغہ استعمال کر رہی تھی۔ معاف کرنا جی، وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے کپڑے اور کھانا وغیرہ لے کر آتی ہوں، ان کمبختوں کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ اس نے پوٹلی کھولی۔ میں نے چاچا قربان علی کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، اس نے ایک مرہم دیا ہے اور فوری طور پر لگانے کے لیے کہا ہے، وہ کل صبح سویرے آ کر تمہیں دیکھ لے گا۔ لو پہلے روٹی کھا لو، نیلم آ جائے تو ہم تمہارے زخم پر مرہم بھی لگا دیں گے اور کپڑے بھی بدل دیں گے۔ تتا تم میرے کپڑے بدلو گی، یعنی تم اور نیلم؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی نرس اور ڈاکٹر ثابت ہوتی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے چنتا مت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جب تمہاری مرہم پٹی کرنے لگیں تو تم آنکھیں بند کر لینا۔ اس نے پوٹلی میں سے کندوری یعنی چھوٹا سا دسترخوان نکال کر الگ رکھ دیا۔ یہ بھی پوٹلی کی طرح بنا ہوا تھا۔ اس میں 4 روٹیاں اور ایک کٹورے میں بنی ہوئی ماش کی دال تھی۔ تم روٹی کھاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ اس نے بڑی پوٹلی میں کپڑوں میں رکھا ہوا ایلومینیم کا ایک چھوٹا سا ڈول نکال لیا، اس میں 5-6 گلاس پانی آ سکتا تھا۔ وہ ڈول لے کر غار سے باہر چلی گئی۔ میں پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا، نوالے تقریباً ثابت ہی نگلتا جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد سیتا پانی لے کر آ گئی تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نیلم بھی آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ سیتا بھی بہت حسین تھی، لیکن نیلم کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کی عمر 20-21 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے سامنے کپڑے اتارتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ مرہم مجھے دے دو، میں خود ہی لگا لوں گا اور کپڑے بھی بدل لوں گا۔ تم دونوں غار سے باہر چلی جاؤ۔ سیتا نے پوٹلی میں سے ایک گول ڈبیا اور ایک بوتل نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور غالباً پرانی ساڑی پھاڑ کر ایک پٹی بھی تیار کی گئی تھی۔ یہ اسپرٹ ہے، اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے زخم کو اچھی طرح صاف کر لینا، اگر ہمت نہ ہو تو ہمیں آواز دے لینا۔ وہ دونوں غار سے باہر چلی گئیں اور پھر جس طرح میں نے اسپرٹ سے زخم صاف کر کے مرہم لگا کر پٹی باندھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ اور پھر میں نے کپڑے بھی بڑی مشکل سے تبدیل کیے تھے اور پھر میری آواز سن کر وہ دونوں اندر آ گئیں۔ میرا خیال ہے اسے یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس طرف آ سکتا ہے۔ نیلم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کیا اسے بستی میں لے چلیں؟ سیتا بولی، نہیں۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ حضوری بابا کی مزار اور چشمے کے قریب ہی ایک غار ہے۔ پہلے جب گاؤں میں مسلمان رہتے تھے تو اس مزار پر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ مسلمانوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہاں بدروحوں کا ڈیرا ہے۔ ہندو تو ویسے ہی توہم پرست ہوتے ہیں، کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے وہ جگہ اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ رہے گی۔ کیا نام بتایا تم نے؟ حضوری بابا؟ سیتا بولی، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، جب میں یہاں آئی تھی تو ماما نے کہا تھا کہ جہاں بھی چاہوں گھومتی پھرتی رہوں، مگر حضوری بابا کی مزار کی طرف نہ جاؤں۔ ویسے وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس طرف آدھا کوس۔ نیلم نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اتنی دیر تک چل سکو گے؟ سیتا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کوشش کر لوں گا، میں نے جواب دیا۔ نیلم نے ساری چیزیں سمیٹ لی۔ سیتا نے مجھے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ میں رائفل کو لاٹھی کی طرح ٹیکتا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا، لیکن میں زیادہ دور نہیں چل سکا۔ ان دونوں نے مجھے دونوں طرف سے سہارا دیا اور ہم چٹانوں میں گھومتے ہوئے نصف کوس کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر سکے۔ وہ غار میرے حساب سے بھی واقعی بہت محفوظ تھا۔ ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس کا پانی ایک چھوٹی سی ندی کی صورت میں گنگناتا ہوا نشیب کی طرف بہہ رہا تھا۔ چشمے کے بائیں طرف تقریباً 20 گز کے فاصلے پر چٹان کے دامن میں ایک پختہ قبر تھی جس پر سبز رنگ کیا ہوا تھا۔ قبر پر اور اس کے ارد گرد چبوترے پر سوکھے ہوئے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ چشمے کے دوسری طرف ایک اونچی پہاڑی تھی جو سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی، اور وہ غار اس پہاڑی پر زمین کی سطح سے تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر تھا۔ غار کے دہانے کے سامنے درختوں اور قدادم جھاڑیوں کی بھرمار تھی۔ میں غار کے دہانے پر ان جھاڑیوں میں بیٹھ کر نہ صرف اس چشمے بلکہ تقریباً 1 کوس دور نشیب میں بستی کو بھی دیکھ سکتا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس غار کے پچھلی طرف ایک تنگ سا راستہ بھی تھا جو ضرورت کے وقت فرار کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ غار صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف لمبی چوڑی جگہ پر پرالی یعنی گیہوں کے خشک پودے کی لمبی چوڑی دبیز طے بچھی ہوئی تھی،
जिसे बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। जब हुजूरी बाबा की मज़ार पर लोग आते होंगे तो ये गार इस्तेमाल होता होगा। सूरज गुरूब होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। गार के बाहर धूप मांद पड़ चुकी थी। हम चलते हैं, नीलम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बाबा कभी मज़ार पर फूल वगैरह डालने के लिए इधर आ जाते हैं, उनके अलावा और कोई यहाँ नहीं आता। मैं बाबा को बताऊंगी, वो सुबह सवेरे तुम्हारे लिए खाना भी ले आएगा। वैसे तुम भी जरा मोहतात रहना, गार से बाहर मत निकलना। इस डोल में मेरे लिए पानी ला दो, मैंने कहा। नीलम डोल लेकर गार से बाहर चली गई और मैं सीता की तरफ देखने लगा। तुम कब आओगी? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। दिन चढ़े आ जाऊंगी, सीता देवी ने लज्जा कर जवाब दिया। तुम अपना ख्याल रखना जी, किसी को आसपास देखो तो पिछली तरफ से चट्टानों में निकल जाना। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मैंने पूछा। तुम मुझे अच्छे लगते हो, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अगर अच्छे ना लगते तो मैं तुम्हें उठाकर उस गार में ना ले जाती। शुक्रिया सीता देवी जी, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीलम पानी ले आई, मैंने डोल पराली के करीब रख दिया। वो दोनों मेरी तरफ देखते हुए रुखसत हो गईं। मैं गार के दहाने पर बैठा झाड़ियों की आड़ से उन्हें उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो नजर आती रहीं। शाम का अंधेरा फैलने के बाद भी मैं देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उठकर पराली पर आ गया। अंधेरा होते ही मच्छरों ने यलगार कर दी थी। ये गनीमत था कि सीता मेरे लिए ओढ़ने के लिए एक चादर भी ले आई थी। मैंने मच्छरों से बचने के लिए चादर ओढ़ ली और मुंह भी छुपा लिया और फिर पता नहीं कब मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। चाचा कुर्बान अली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पहुंच गया था। उसी ने मुझे जगाया था। एक लम्हा को तो मैं बदहवास हो गया था, लेकिन उसकी सूरत देखकर मुझे इत्मीनान हो गया। कुर्बान अली की उम्र 60 के लगभग रही होगी। खशखशी सफेद दाढ़ी, सर के बाल भी बर्फ की तरह सफेद थे। वो मुझसे बड़ी हमदर्दी से पेश आया। वो मुझे एक आम कश्मीरी समझ रहा था, लेकिन जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसकी आंखों में तशवीश की लहरें उभर आईं। तुम्हें तलाश करने के लिए तो पूरी फौज हरकत में आ चुकी है। जंगलों और पहाड़ों में भी तुम्हें तलाश किया जा रहा है। यूं तो माजी में भी मुजाहिदीन के बाज लीडरों की तलाश के सिलसिले में पुलिस और फौज सरगर्म रही है, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी की तलाश में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम खुशकिस्मत हो कि बचकर यहाँ तक आन पहुँचे हो, लेकिन अपने आप को महफूज मत समझना। तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सीता देवी कैसी है? क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है? मैंने पूछा। एतमाद? कुर्बान अली मुस्कुरा दिया। अगर वो काबिल एतमाद ना होती तो अब तक तुम्हारी जिंदगी का खातिमा हो चुका होता। वैसे तो जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन इस वक्त तुम्हें सीता ही का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो इस तरफ ना आ निकलती तो तुम इन पहाड़ों में बेहोशी की हालत में ही खत्म हो चुके होते। वैसे ये लड़की मेरी समझ में नहीं आ सकी। इसका मामा जसवंत सिंह कट्टर हिंदू है, काली की पूजा करने वाला, लेकिन मुझे हैरत है कि सीता के ख्यालात अपने खानदान वालों से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। तुम्हें उसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, उसने तुम्हें जख्मी और बेहोश पड़े हुए देखा था, तो हो सकता है महज इंसानी हमदर्दी की बिना पर तुम्हें उठाकर गार में ले गई हो। लेकिन तुम्हारी टांग का जख्म देखते हुए जब उस पर इंकशाफ हुआ कि तुम मुसलमान हो तो तुमसे उसकी हमदर्दी और बढ़ गई। उसने मुझे कल ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था और मुझसे तुम्हारी मदद की दरख्वास्त की थी। तुम्हें गार में छुपा कर और तुम्हारी मदद करने का फैसला करके उसने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। वो अब अपनी जान तो दे देगी, मगर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। हम काफी देर तक सीता के बारे में बातें करते रहे। इस दौरान कुर्बान अली ने मेरे जख्म का मुआयना करके नई पट्टी बांध दी थी। तुम्हारा जख्म काफी बिगड़ चुका है, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं। अलबत्ता तुम्हें चंद रोज मुकम्मल आराम की जरूरत है। कुर्बान अली ने कहा, तुम्हारे लिए ये जगह महफूज है। इस तरफ कोई नहीं आता। सिर्फ मैं हफ्ते में एक मरतबा यानी जुमेरात के दिन हुजूरी बाबा के मज़ार पर आया करता हूँ। अब हर 2 दिन बाद आया करूँगा तुम्हें देखने के लिए। इस तरफ मेरी ज्यादा आमदोरफ्त किसी के दिल में शुबा पैदा कर सकती है, लेकिन ये लड़कियाँ तुम्हारी देखभाल के लिए आती रहेंगी। नीलम ने हिकमत के हवाले से मुझसे बहुत कुछ सीखा है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर जेब से गोल डिबिया निकालते हुए बोला, मेरे पास गोलियां और इंजेक्शन वगैरह तो नहीं हैं, लेकिन ये दवाएं ऐसी हैं जो गोलियों और इंजेक्शनों से ज्यादा मौसर हैं। ये दोनों दवाएं दिन में 3 मरतबा खानी हैं। एक एक खुराक तो अभी खा लो, फिर दोपहर और शाम को खानी होगी। दोनों डब्बियों में माजून जैसी कोई चीज भरी हुई थी। उनके रंग मुख्तलिफ थे, मगर दोनों बेहद खुश जायका थी। मैंने उंगली से लगाकर ही चाट ली। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें।
ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔